شمس الدین محمد شیرازی دراصل وہی حافظ شیرازی ہیں جو فارسی ادب کے نامور اور بے ہمتا شاعر تھے۔ انہیں مرتد خیال کرنا تیمور کا ذاتی نظریہ ہے، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ خواجہ شیرازی کا کلام عارفانہ تھا اور تیمور کو شروع ہی سے اپنی خشک مزاجی کے باعث شاعرانہ اور عاشقانہ کلام سے چڑ تھی۔ گو کہ خواجہ شیرازی خود حافظ قرآن تھے، لیکن تیمور نے اپنی پوری سرگزشت میں انہیں حافظ کہہ کر نہیں پکارا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ انہیں اپنا ہم پلہ نہیں سمجھنا چاہتا تھا، چونکہ تیمور بھی حافظ قرآن تھا۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں حافظ شیرازی کی داستان امیر تیمور کی زبانی سنیں گے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ امیر تیمور اپنی آپ بیتی میں لکھتا ہے، جب میں نے شیراز فتح کیا تو دوسرے علماء سے ملاقات کرنے سے پہلے یہ حکم دیا کہ شمس الدین محمد کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں ایک عمر رسیدہ کم خمیدہ شخص کو میرے سامنے لایا گیا، جس کی ایک آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، شمس الدین تم ہی ہو؟ بوڑھے شخص نے جواب دیا، جی ہاں امیر جہانگیر، شمس الدین میں ہی ہوں۔ میں نے پوچھا، آیا یہ شعر تیرا ہے؟ خدایا محتسب مارا با آواز دفدریں بخش، کہ ساز شرازین افسانہ بے قانون ناخواہد شد۔ بوڑھا شاعر بولا، جی ہاں اے امیر والا، یہ شعر میں نے ہی عرض کیا تھا۔ ڈھٹائی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اچانک مجھے غصہ آ گیا اور میں نے جواب طلبی کرتے ہوئے پوچھا، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرا یہ شعر دین و مذہب کے بارے میں بڑی اہانت ہے؟ بوڑھا شاعر پرسکون لہجے میں بولا، میرا مقصد توہین کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس شعر میں افسانہ سے میری مراد وہی ہے، دفدنے ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دفتنے کی آواز اتنی بے وقت ہے کہ اس سے ارکان دین میں خلل نہیں پڑ سکتا۔ لیکن میں نے اس کی صفائی مسترد کر دی اور طیش میں آ کر بولا، ایسا ہرگز نہیں ہے شمس الدین، بلکہ اس شعر میں دین و مذہب کے بارے میں تیری اہانت بالکل آشکار ہے، لہٰذا۔ لیکن اچانک مجھے اپنا خواب اور اس خواب کی نصیحت یاد آ گئی۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور بات کا رخ بدلتے ہوئے نرم لہجے میں شمس الدین محمد سے پوچھا، اے عمر رسیدہ شاعر، کیا تمہیں سمرقند و بخارا دیکھنے کی آرزو نہیں، جن کا ذکر تم اپنے اشعار میں بار بار کر چکا ہے؟ شاعر شیرازی نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اے امیر والا، اگر میں جوان ہوتا تو سمرقند و بخارا ضرور دیکھتا، لیکن اب میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اگر سفر پر نکلوں تو منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکوں گا، اور اگر پہنچ بھی گیا تو پھر واپس نہیں آ سکوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے مزید گفتگو کا بہانہ ڈھونڈا، کیا یہ شعر بھی تمہارا ہے؟ اگر آنے ترک شیرازی بدست ارد دل مارا، بخال ہندو یش بخشم سمرقند و بخارا را۔ اس کا جواب بھی شیرازی نے اس بات میں دیا۔ میں نے تیور بدل کر کہا، حد ہو گئی، میں ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر اور خون کی ندیاں بہا کر سمرقند و بخارا حاصل کروں، اور تم یہاں بیٹھے بیٹھے صرف ایک خال پر یہ دونوں شہر نچھاور کیے جا رہے ہو۔ جواب میں شمس الدین شیروانی کے بٹن کھولے اور اپنی بوسیدہ بلکہ چیتڑا نما قمیض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ہماری اس بخشش نے تو ہمیں یہ دن دکھائے ہیں سرکار۔ شمس الدین کی حاضر جوابی دیکھ کر میں اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا اور خوش ہو کر اسے 1000 سونے کے سکے بخش دیے، تاکہ اس کی باقی زندگی
چین و سکون سے بسر ہو، لیکن چلتے چلتے ایک بار پھر سمرقند و بخارا کا ذکر کیا اور اسے دعوت دی کہ سمرقند ضرور دیکھے۔ یہ دنیا کا خوبصورت ترین اور آباد ترین شہر ہے۔ میں نے کہا، اے شمس الدین، تیرے شیراز میں صرف 7 مسجدیں ہیں، اور ان میں سے بھی صرف ایک مسجد بڑی ہے، جبکہ سمرقند میں 200 سے زیادہ عالی شان مسجدیں موجود ہیں۔ اگر تو شہر کے نزدیکی ٹیلے سے باغوں میں گھرے ہوئے سمرقند پر نظر ڈالے تو تجھے یوں محسوس ہوگا جیسے بہشت بری کا نظارہ کر رہا ہو۔ لیکن شمس الدین محمد پر ان باتوں کا اثر نہ ہوا، اور وہ بولا کہ میں زندگی کا آخری حصہ شیراز ہی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئی تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔